یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں بلکہ آسان اردو میں بابوار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اے آئی کبھی کبھار مصنف کی جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے، مثلاً مرد مصنف کو وہ یعنی مؤنث کہہ سکتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب کے تعارف پر بات چیت کر رہے ہیں، ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے واقعی سوچ کے دھارے بدل دیے۔ جی بالکل، اور اس کا تعارف وہ تو سمجھیں پوری کتاب کی جان ہے۔ سعید شروع ہی ایک بڑے بنیادی لاوے سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جسے مغرب، مشرق یا اورینٹ کہتا ہے نا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بس وہاں موجود تھی اور مغرب نے جا کر اسے جسے کہتے ہیں دریافت کر لیا۔ اوہ، تو پھر اگر دریافت نہیں کیا تو مغرب نے کیا کیا؟ سعید کے مطابق یہ مشرق بڑی حد تک مغرب کے ذہن کی ہی پیداوار ہے، ایک خیال ہے، ایک تصور۔ مغرب کے ذہن کی پیداوار مطلب خیالی؟ خیالی سے زیادہ ایک تخلیق شدہ حقیقت۔ مغرب نے مشرق کی خاص تصویر بنائی، اپنے تعصبات کی، اپنی ضرورتوں کے حساب سے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے، یعنی جو ہم مشرق کے بارے میں سوچتے ہیں وہ شاید اصل مشرق نہ ہو بلکہ مغرب کا بنایا ہوا عکس ہو۔ بالکل، اور سعید اس کو واضح کرنے کے لیے کتاب کے شروع میں ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، کون سا؟ وہ ذکر کرتے ہیں 1975-76 کا، بیروت کی خانہ جنگی کا۔ وہاں ایک فرانسیسی صحافی تھا۔ جی، وہ شہر کی حالت دیکھ کر بڑا افسوس کرتا ہے کہ ہائے، وہ والا مشرق تو اب رہا ہی نہیں جس کے بارے میں شاتوبریاں اور نروال جیسے پرانے ادیبوں نے لکھا تھا۔ وہ رومانوی، وہ پراسرار مشرق۔ اچھا، تو وہ پرانے زمانے کے مشرق کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں، ایک طرح سے نوحہ کر رہا تھا۔ لیکن سعید فوراً کہتے ہیں، رکو بھائی، جس مشرق کا تم ماتم کر رہے ہو وہ تو تھا ہی ایک یورپین ایجاد۔ ایجاد؟ جی، یورپین انوینشن۔ وہ اصل مشرق کم اور مغرب کے ادیبوں کے خوابوں کا مشرق زیادہ تھا، ایگزوٹک، عجیب و غریب، پسماندہ، تھوڑا خطرناک بھی۔ اچھا، یعنی مغرب نے سمجھنے سے پہلے ہی کہانی بنا لی تھی۔ تو یہ جو کتاب کا نام ہے اورینٹلزم، یہ کیا چیز ہے پھر؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ سعید اس لفظ کو ایک معنی نہیں دیتے، وہ اس کی 3 الگ الگ لیکن آپس میں جڑی ہوئی تعریفیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی تعریف وہ سب سے پرانی اور بظاہر سادہ ہے، جی، تعلیمی یا ایکیڈیمک۔ یعنی کوئی بھی شخص جو مشرق کے بارے میں پڑھے، لکھے، تحقیق کرے، تاریخ دان ہو، زبان کا ماہر ہو، ماہر بشریات، اسے اورینٹلسٹ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سکتا ہے، جیسے کوئی یورپ کا ماہر ہو تو یورپینسٹ۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن سعید کہتے ہیں کہ اب یہ اتنا سیدھا نہیں رہا۔ یہ تعریف اب کافی پرابلمیٹک ہے، مسئلہ ہے اس میں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ شعبہ خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں کلونیلزم یعنی نو آبادیات سے بہت گہرا جڑا ہوا تھا۔ ان ماہرین کا علم اکثر نو آبادیاتی طاقتوں کے کام آتا تھا۔ تو یہ علم غیر جانبدار نہیں تھا۔ بالکل، اسی لیے یہ اصطلاح اب کم استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تھی پہلی تعریف۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اب دوسری تعریف، وہ آپ نے کہا تھا زیادہ وسیع ہے۔ جی ہاں، دوسری تعریف زیادہ گہری ہے۔ یہ اورینٹلزم کو سوچ کا ایک پورا انداز کہتی ہے، a general style of thought، ایک ایسا ذہنی نقشہ جو دنیا کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، مشرق یعنی اورینٹ اور مغرب یعنی آکسیڈنٹ۔ ٹھیک، جغرافیائی تقسیم؟ صرف جغرافیائی نہیں، اس سے بڑھ کر یہ وجودی اور علمیاتی تقسیم ہے، ontological اینڈ epistemological۔ یہ تھوڑے مشکل لفظ ہیں، آسان الفاظ میں اس سوچ کے مطابق مشرق اپنی بنیاد میں، اپنی حقیقت میں مغرب سے بالکل مختلف ہے، اور اسے جاننے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ مغرب عقلی، ترقی یافتہ، فعال، مشرق غیر عقلی، پسماندہ، ساکن۔ اچھا، اور یہ سوچ صرف چند پروفیسروں کی نہیں تھی۔ سعید کہتے ہیں یہ شاعروں، ادیبوں، فلسفیوں، سیاستدانوں سب کی سوچ میں شامل تھی۔ ویو تھا جس نے مغرب کو بتایا کہ مشرق کیا ہے۔ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب تیسری تعریف؟ جی، تیسری تعریف شاید سب سے اہم۔ وہ اورینٹلزم کو ایک منظم ادارہ، ایک کارپوریٹ انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ ادارہ؟ مطلب کوئی تنظیم؟
تنظیم سے زیادہ ایک پورا نظام۔ 18ویں صدی کے آخر سے یہ مغرب کا طریقہ تھا مشرق سے نمٹنے کا۔ اس میں کیا کیا تھا؟ مشرق کے بارے میں خاص قسم کے بیان دینا، ان بیانوں کو اتھارٹی دینا، مستند بنانا، مشرق کو بیان کرنے کے طریقے سکھانا، یونیورسٹیوں میں پڑھانا، وہاں جا کر آباد ہونا، اور آخر میں اس پر حکومت کرنا۔ او خدایا، یہ تو باقاعدہ ایک مشینری لگ رہی ہے مشرق پر قابو پانے کی۔ بالکل۔ سعید یہاں فوکو کے ڈسکورس کے نظریے کا حوالہ دیتے ہیں۔ ڈسکورس یعنی علم اور طاقت کا ایسا جال جو کسی چیز کے بارے میں ہماری سوچ، زبان، عمل سب کو قابو کر لے۔ اورینٹلزم سعید کے مطابق ایسا ہی ایک طاقتور ڈسکورس تھا۔ علم اور طاقت کا تعلق، یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ کیا سعید کا مطلب ہے کہ مشرق کے بارے میں جاننا ہی اصل میں طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا؟ سعید کے نزدیک جی ہاں، وہ صاف کہتے ہیں کہ اورینٹلزم کبھی بھی صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے طاقت کے کھیل کا حصہ تھا۔ اچھا؟ مغرب نے مشرق کے بارے میں جو علم اکٹھا کیا، تاریخ، زبانیں، رسم و رواج، وہ علم اصل میں مغرب کے تسلط، ان کی ڈومیننس کو قائم رکھنے میں مددگار ہوا۔ کیسے؟ اس علم نے مغرب کو مشرق پر سیاسی، سماجی، فوجی، نظریاتی، علمی، یہاں تک کہ تخیلاتی برتری۔ امیجنیٹو سپیریورٹی۔ تخیلاتی برتری یہ کیا ہوئی؟ مطلب یہ کہ مغرب نے مشرق کی جو تصویر بنائی، عجیب، پراسرار، پشماندہ، اس سے مغرب کے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ مشرق کو سدھارنے کی، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ تو ادب، آرٹ، سفر نامے سب نے مل کر اس خیال کو پکا کیا، اور پھر مشرق پر حکومت کرنا یا مداخلت کرنا ایک نیک کام، ایک سویلائزنگ مشن لگنے لگا۔ یعنی علم نے طاقت کے استعمال کو جواز فراہم کیا۔ واہ! اور کیا اس سے مغرب کی اپنی پہچان بھی بنی؟ یقیناً، یہ بھی سعید کا ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مغرب نے اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی بڑی حد تک مشرق کے مقابلے میں، اس کے کانٹراسٹ میں بنائی۔ وہ کیسے؟ مشرق کو دوسرا یا دی ادر بنا کر، پراسرار، غیر منطقی، شہوت پرست، کمزور، یہ سب کہہ کر مغرب نے خود کو کیا دکھایا؟ منطقی، بالغ، اخلاقی طور پر بہتر، نارمل۔ اچھا۔ تو مشرق ایک طرح کا آئینہ بن گیا جس میں مغرب اپنی مرضی کی بہتر شکل دیکھتا تھا۔ کمال کی بات ہے، اپنی اچھائی دکھانے کے لیے دوسرے کو برا بنا دو، اور یہ صرف سوچ کی حد تک نہیں تھا، اس کے عملی نتائج تھے۔ بالکل ٹھوس نتائج تھے۔ سعید بار بار زور دیتے ہیں کہ یہ صرف کتابوں یا خیالوں کی دنیا نہیں تھی، اس کے پیچھے حقیقی ادارے تھے، یونیورسٹیاں، سوسائٹیاں، میوزیم، سرکاری محکمے۔ جی۔ اس کی اپنی زبان تھی، اپنے الفاظ، اپنی تصویریں، اپنے اسٹیریوٹائپس، اور سب سے بڑھ کر نوآبادیاتی حکومتیں اسی سوچ پر چلتی تھیں۔ یہ مغرب کی مادی تہذیب ان کی ثقافت کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو مغرب نے مشرق کا ایک تصور بنایا، وہ طاقت سے جڑا تھا، اس کے حقیقی اثرات تھے۔ لیکن کیا سعید یہ کہہ رہے تھے کہ اصل مشرق تھا ہی نہیں؟ وہاں لوگ، ثقافتیں، تاریخیں نہیں تھیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سعید یہ مانتے ہیں کہ مشرق میں حقیقی لوگ تھے، پیچیدہ ثقافتیں تھیں، بڑی تہذیبیں تھیں، لمبی تاریخ تھی۔ ان کا نقطہ یہ نہیں کہ مشرق خالی تھا۔ تو پھر نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا کہ مغرب نے اس حقیقی مشرق کو کم دیکھا اور اپنی بنائی ہوئی تصویر کو زیادہ اہمیت دی۔ اورینٹلزم کا مطالعہ اصل میں اس بات کا مطالعہ ہے کہ مغرب نے مشرق کو کیسے دیکھا، کیسے سمجھا اور کیسے پیش کیا۔ اور اس سارے عمل میں مغرب کے اپنے مفادات، اپنے تعصبات شامل تھے۔ یہ مغرب کی اپنی کہانی زیادہ ہے، مشرق کی۔ یہ جو نمائندگی یا ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ پھر سامنے آ گیا۔ مغرب نمائندگی کر رہا تھا، مگر اپنی شرائط پر۔ بالکل، اور نمائندگی تھی بھی ایک طرفہ۔ مغربی دانشور یا ادیب ہی مشرق کی طرف سے بولتا تھا، اسپوک فار دی اورینٹ۔ مشرق کی اپنی آواز؟ اسے موقع ہی کم ملتا تھا۔ سعید نے وہ فلابرٹ والی مثال دی ہے نا، فرانسیسی ناول نگار جو مصر گیا۔ ہاں، وہ کافی مشہور ہے۔ وہ وہاں ایک طوائف سے ملتا ہے، اپنے خطوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن کبھی اس عورت کے خیالات، اس کے احساسات جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا۔
وہ بس اسے اپنی پہلے سے بنی مشرقی عورت کی تصویر میں فٹ کر دیتا ہے، خاموش، جنسی طور پر حاضر، پراسرار۔ وہ خود اس کی ترجمانی کرتا ہے، اسے کہتا ہے ٹپکلی اورینٹل۔ سعید کہتے ہیں یہ دیکھو کیسے مغربی نمائندگی مشرق کی انسانی حقیقت پر غالب آ جاتی ہے، اسے اسٹیریوٹائپ بنا دیتی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کون ہے؟ اس کا مطلب ہے مغرب مشرق کو جاننے کے بجائے اسے بنا رہا تھا اپنی مرضی سے۔ بالکل، یہی سعید کا بنیادی تھیسس ہے، اور یہ بناوٹ اتنی طاقتور تھی کہ اکثر اصل سے زیادہ سچی لگنے لگی۔ اس طاقت کو سمجھانے کے لیے سعید نے وہ گرامچی کا تصور بھی استعمال کیا نا، ثقافتی بالادستی، کلچرل ہیجمونی۔ جی ہاں، ہیجمنی کا تصور۔ گرامچی کہتا تھا کہ حکمران طبقے صرف ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں کرتے، تو پھر وہ نظریات اور ثقافت کے ذریعے عوام کی رضامندی بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو اتنا عام، اتنا فطری بنا دیتے ہیں کہ لوگ انہیں مان لیتے ہیں، ان کی برتری کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اورینٹلزم اس طرح کی ثقافتی ہیجمونی تھی؟ سعید کے مطابق بالکل۔ اورینٹلزم نے یورپی ثقافت کی برتری کا خیال اس طرح پھیلایا کہ وہ ایک مانی ہوئی بات بن گئی، یہ کہ یورپی تہذیب ہی اصل معیار ہے، یہ ہیجمونی ہے۔ صحیح۔ اور اس ثقافتی قیادت کی وجہ سے مغرب کو مشرق پر غلبہ جمانا آسان ہو گیا۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا لچکدار پوزیشنل برتری؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ مغرب نے ہمیشہ خود کو مشرق کے مقابلے میں اونچی پوزیشن پر رکھا، ہر طرح کے تعلق میں، پڑھتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے۔ مغرب ہمیشہ اوپر تھا، مشرق نیچے۔ اچھا۔ اس اونچی پوزیشن سے وہ مشرق کا جائزہ لیتا تھا، تجزیہ کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا، جیسے کوئی سائنسدار خوردبین سے کوئی چیز دیکھے۔ برابری کا رشتہ نہیں تھا۔ یہ سب سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پھیلا ہوا نظام تھا، لیکن کیا سعید نے اپنی تحقیق میں پورے مشرق کو شامل کیا ہے یا سارے مغربی ممالک کو؟ نہیں، سعید خود یہ واضح کرتے ہیں۔ ان کی توجہ بنیادی طور پر برٹشز، فرانسیسی اور بعد میں امریکی اورینٹلزم پر ہے۔ اور علاقہ خاص طور پر مشرق وسطی، یعنی عرب اور اسلامی دنیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ یہ کہ ان تین مغربی طاقتوں کا اس خطے سے سب سے لمبا، گہرا اور طاقتور تعلق رہا ہے، نوآبادیاتی دور میں اور اس کے بعد بھی۔ اور جرمنی کا کیا؟ جرمن محققین نے بھی تو بہت کام کیا مشرق پر۔ سعید جرمن اورینٹلزم کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی نوعیت ذرا مختلف تھی۔ وہ زیادہ علمی، فلسفیانہ، کلاسیکی تھا، جیسے قدیم ہندوستان یا ایران پر تحقیق۔ تو وہ کم سیاسی تھا؟ چونکہ جرمنی کی براہ راست نو آبادیاں مشرق وسطی میں کم تھیں، تو ان کا کام براہ راست حکومتی پالیسی سے کم جڑا تھا۔ لیکن سعید پھر بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی اسی بڑے مغربی ثقافتی نظام کا حصہ تھا جو مشرق کو ایک خاص نظر سے دیکھتا تھا۔ اور سعید صرف پروفیسروں کے کام کو دیکھتے ہیں یا؟ نہیں، دائرہ بہت وسیع ہے۔ صرف یونیورسٹی کی تحقیق نہیں، ادب ہے، ناول، شاعری، سیاسی مضامین ہیں، سفر نامے ہیں، مذہبی کتابوں کا مطالعہ، زبانوں کا مطالعہ، غرض ہر وہ چیز جس نے مغرب میں مشرق کی تصویر بنائی۔ تو کافی وسیع تحقیق ہے۔ جی، ان کا نقطہ نظر تاریخی بھی ہے، بشریاتی بھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اس سمندر کی چند بڑی لہروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے سمندر کا احاطہ ممکن نہیں۔ وہ علم کی سیاست ہے، پالیٹکس آف نالج۔ وہ کہتے ہیں کہ علم خاص طور پر انسانی علوم میں غیر سیاسی یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ یہ آج بھی کئی لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ بالکل لگتا ہے، اور یہی سعید کے کام کی آپ کہہ لیں کاٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی یورپی یا امریکی عالم مشرق کو پڑھ رہا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی ایماندار ہو، اس کا کام اس طاقت کے رشتے سے جڑا ہوا ہے جو مغرب کو مشرق پر حاصل ہے۔ وہ اس تہذیب کا حصہ ہے جس کی حکومتیں مشرق پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ محقق کی نیت چاہے اچھی ہو، اس کا علم اس طاقت کے نظام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی صرف پرانی مصری زبان پر کام کر رہا ہو وہ بھی سیاسی ہے؟ سعید کے مطابق ہاں، کیونکہ وہ تحقیق بھی اسی اورینٹلسٹ ڈسکورس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ مشرق کو مغرب کے لیے ایک قابل مطالعہ، قابل کنٹرول چیز بناتی ہے۔ یہ علم چاہے کتنا ہی معصوم لگے، اس بڑے نظام کا حصہ ہے جو مغرب کی برتری کو قائم رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ پوچھنا چاہیے کہ یہ علم کس کے لیے ہے، کس کے مفاد میں؟ بالکل۔ کون بول رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے؟ یہ سوال تو آج بھی بہت اہم ہے۔
آخر میں سعید نے اپنی ذاتی وجہ بھی بتائی ہے یہ کتاب لکھنے کی. یہ ان کے لیے صرف ایک ایکیڈیمک کام نہیں تھا، جی ہاں، اور یہ بات ان کی دلیل کو اور مضبوط کرتی ہے. سعید خود فلسطینی عرب تھے، فلسطین اور مصر میں پلے بڑھے برطانوی راج کے دوران، پھر امریکہ میں زندگی گزاری. جی، وہ اپنے تجربے کی بات کرتے ہیں. ایک اورینٹل کے طور پر مغرب میں جینا کیسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک عرب یا فلسطینی کے طور پر ان کا وجود ہی اکثر مشکوک یا مسئلہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ کتاب لکھنا ان کے لیے اپنی کہانی کہنے کا ایک طریقہ تھا؟ ایک طرح سے ہاں، وہ اس پورے نظام کو، علم اور طاقت کے اس کھیل کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے جس نے مشرق کو بنایا، اور اس عمل میں اصل انسانوں کی زندگیوں، ان کی شناختوں کو مسخ کر دیا. ان کا ذاتی تجربہ ان کی تحقیق کے پیچھے ایک بڑی طاقت تھی. کتاب کی ساخت کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ بتایا تعارف میں. ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ کتاب کے 3 بڑے حصے ہیں. پہلا باب جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اورینٹلزم کا دائرہ کار. ٹھیک ہے. دوسرا باب ساختے اور تجدید ہے، اسٹرکچرز اینڈ ری اسٹرکچرز. یہ تاریخ اور اہم شخصیات کا جائزہ لے گا. اور تیسرا باب اورینٹلزم آج، 19ویں صدی کے آخر سے لے کر 20ویں صدی، خاص طور پر امریکی دور میں اس کے اثرات کا تجزیہ کرے گا. زبردست. تو اگر ہم اس تعارف کا خلاصہ کریں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید کے مطابق اورینٹلزم صرف مشرق پر تحقیق نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پورا نظام تھا، سوچ کا، علم کا، طاقت کا. جی بالکل، یہ مغرب کا ایک آلہ تھا جس سے اس نے مشرق کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا، اس کی ایک خاص اکثر منفی تصویر بنائی اور اپنے غلبے کو جواز دیا. بالکل صحیح. یہ تعارف ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم اور طاقت کیسے جڑے ہوئے ہیں. کہانیاں اور تصویریں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ حقیقت بناتی ہیں، تاریخ بدلتی ہیں. سعید ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ان کہانیوں پر سوال اٹھائیں. اور آنے والے ابواب میں وہ اسی نظام کی تفصیلات میں جائیں گے. یقیناً. اور یہ تعارف ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے. آج سعید کی کتاب کے اتنے سال بعد بھی کیا ہم دنیا کو، خاص طور پر مشرق کو دیکھتے ہوئے انجانے میں وہی پرانے اورینٹلسٹ چشمے تو نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا میڈیا، فلمیں، سیاست، ہماری عام گفتگو میں مشرق کی جو تصویریں ہیں وہ واقعی ان پرانے تعصبات سے آزاد ہیں جن کی نشاندہی سعید نے کی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کتاب کو آج بھی اتنا اہم اور ضروری بناتا ہے. بی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. آج ہم ایڈورڈ سعید کی بہت ہی مشہور بلکہ شہرہ آفاق کتاب اورینٹلزم کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں. جی ہاں، پہلا باب دی اسکوپ آف اورینٹلزم، یعنی اورینٹلزم کی وسعت، اس کا دائرہ کار. بالکل، اور ہمارے پاس اس باب کے کچھ اہم حصے ہیں جن پر ہم آج غور کریں گے. مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سعید کے نزدیک یہ اورینٹلزم صرف کوئی آپ کہیں یونیورسٹی کا مضمون نہیں تھا. نہیں، بالکل نہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز تھی. ایک پوری ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ جس نے مغرب کے لیے مشرق یعنی اورینٹ کا تصور بنایا، اس کو شکل دیا. اور سعید نے اس باب میں اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا؟ جی، 4 اہم حصے ہیں. پہلا، مشرق کو جاننا، نوئنگ دی اورینٹل. دوسرا، خیالی جغرافیہ، امیجنیٹو جغرافی. اچھا، عملی منصوبے، پروجیکٹس جو اس سوچ پر بنے. اور چوتھا، اس پورے نظام کا بحران، کرائسس. ان چاروں پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور شروع میں وہ ایک اقتباس بھی ہے فوریا کا، یورپیوں کی بے چین ذہانت، طاقت کے نئے اوزار. یہ تو جیسے پورے باب کا خلاصہ ہے شروع میں ہی. بالکل بالکل، یہ علم اور طاقت کے تعلق کی طرف اشارہ ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، مشرقی کو جاننا. ہاں، تو سعید یہاں بات شروع کرتے ہیں آرتھر بیلفور کی 1910 کی ایک تقریر. جی، بیلفور جو برطانوی پارلیمنٹ میں تھے، وزیر اعظم بھی رہے، اور یہ تقریر مصر پر برطانوی قبضے کے حق میں تھی. اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑا آپ کہیں پر اعتماد دعویٰ کیا. کہا کہ وہی عظیم تہذیبوں کو سمجھنے کی اہلیت، اصل علم، وہ تو مغرب کے پاس ہے. انہوں نے کہا، ہم مصر کو کسی بھی اور قوم سے بہتر جانتے ہیں، زیادہ گہرائی سے جانتے ہیں. اوہ، یعنی مصری خود اپنی تہذیب کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہم یعنی انگریز جانتے ہیں؟ یہ تو بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا دعویٰ. اور یہی سعید کا نکتہ ہے. یہ جاننا غیر جانبدار نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا طاقت سے جڑا تھا. طاقت سے؟ کیسے؟ ایسے کہ بیلفور اور ان جیسے دوسرے لوگ، جیسے لارڈ کرومر جو مصر میں برطانوی حاکم تھے،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم مشرق کو جانتے ہیں اس لیے ہمیں ان پر حکومت کرنے کا حق ہے. ہمارا علم ہمیں یہ جواز دیتا ہے. اچھا. علم طاقت دیتا ہے اور طاقت کو قائم رکھنے کے لیے مزید علم کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک چکر تھا. کرومر نے تو متاثر نسلوں سبجیکٹ ریسز کے بارے میں لکھا بھی. اور بیلفورڈ نے یہ بھی کہا کہ عظیم قومیں تو مطلق العنان حکومت یعنی ڈیسپوٹزم میں ہی پنپتی ہیں. جی ہاں، اور چونکہ ہم یعنی مغرب والے مصر کو مصریوں سے بہتر سمجھتے ہیں تو ہماری حکومت ان کے لیے اچھی ہے. اور جو لوگ آزادی مانگ رہے تھے ان کو بیلفور نے کہا کہ یہ تو بس چند شرپسند ہیں، ایجیٹیٹرز ہیں، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں. تو یہ علم تھا کیسا؟ مطلب یہ کیا جانتے تھے مشرق کے بارے میں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. سعید بتاتے ہیں کہ بالفور اور کرومر کے مطابق مشرقی لوگ، خاص طور پر عرب، وہ غیر منطقی ہیں. ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، وہ جذبات کے غلام ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ مغربی لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں. مختلف کس طرح سے؟ جیسے سر الفریڈ لائل کا حوالہ ہے کہ مشرقی ذہن کو ایکیوریسی سے نفرت ہے، یعنی وہ ٹھیک ٹھیک بات نہیں کر سکتے. اچھا. کرومر نے کہا کہ مشرقی لوگ سست، لیتھارجک اور شکی ہوتے ہیں، جبکہ اپنی نسل اینگلو سیکسن کے بارے میں کہا کہ وہ واضح سوچ والے، صاف گو اور عظیم ہیں. یعنی ایک واضح تقسیم، ہم اچھے وہ برے، ہم عقل مند وہ جذباتی. بالکل یہی. تو سعید کا کہنا ہے کہ یہ علم اصل میں مشرق کی حقیقت نہیں بتا رہا تھا، بلکہ ایک خاص قسم کا مشرقی کردار بنا رہا تھا، ایک سٹیریوٹائپ گھڑ رہا تھا. ایک ایسا کردار جو کمزور ہو، پسماندہ ہو. اور جسے لازماً باہر سے آ کر کوئی سنبھالے، کوئی حکومت کرے. تو اس طرح مغرب کی برتری بھی قائم ہو گئی اور نو آبادیاتی حکومت کو بھی جواز مل گیا. یہ ثقافتی طاقت، کلچرل اسٹرینتھ کا کھیل تھا. یہ تو بہت گہری بات ہے. تو یہ تھا پہلا حصہ، مشرقی کو جاننا. اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، خیالی جغرافیہ، امیجنیٹو جغرافی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت دلچسپ تصور ہے. خیالی جغرافیہ کا مطلب ہے کہ مغرب نے صرف زمین پر سرحدیں نہیں بنائیں مشرق اور مغرب کے درمیان، بلکہ اپنے ذہنوں میں بھی ایک لکیر کھینچ دی. ذہنوں میں لکیر یعنی ایک واضح تقسیم، ہم اور وہ. ہم یعنی مغرب والے، عقل مند، مہذب، ترقی یافتہ، نارمل، اور وہ یعنی مشرق والے، غیر عقلی، پراسرار، پسماندہ، عجیب و غریب، کبھی کبھی خطرناک. یہ ایک ذہنی نقشہ تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ذہنی مشق؟ نہیں، اس کا بڑا مقصد تھا مغرب کی اپنی شناخت کو مضبوط کرنا. مشرق کو مغرب کا دوسرا دیدر بنا کر پیش کیا گیا، یعنی مشرق وہ سب کچھ تھا جو مغرب نہیں تھا. اور یہ تصویر اتنی طاقتور تھی کہ اس نے مغرب کے ادب، آرٹ، پالیسی سب کو متاثر کیا. یعنی یہ صرف خیال نہیں رہا، اس نے حقیقت پر اثر ڈالا. بالکل. اور سعید کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں. وہ قدیم یونانی ڈراموں کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے اسکیلس کا دی پرشینز. جی ہاں، اور یوریپیڈیز کا دباکے. بالکل. ان میں بھی ایشیا کو یورپ کے مقابلے میں کمزور، شکست خوردہ، پراسرار دکھایا گیا ہے. گویا یہ فرق تو ہمیشہ سے تھا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ہاں، مارکو پولو جیسے سیاحوں کی کہانیاں، صلیبی جنگوں کے زمانے کے تعصبات، بعد کے لکھنے والوں نے اسی تصویر کو اور پکا کیا. اسلام خاص طور پر مغرب کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا. اسے کیسے دیکھا گیا؟ اکثر ایک خطرے کے طور پر یا عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل کے طور پر. یہاں تک کہ محمدنزم کی اصطلاح کا استعمال بھی اسی غلط فہمی کی عکاسی کرتا ہے. اور پھر کتابوں نے، علمی کاموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے اس خیالی تقسیم کو اور مضبوط کیا. سعید یہاں ایک بہت اہم کتاب کا ذکر کرتے ہیں، بارتھیلیمی ڈربلوٹ کی بیبلیوتھیک اورینٹل، جو 1697 میں آئی. یہ کیسی کتاب تھی؟ یہ ایک طرح کی انسائکلوپیڈیا تھی مشرق کے بارے میں، ہر قسم کی معلومات جمع تھی. لیکن سعید کہتے ہیں کہ اس کتاب نے مشرق کو ایسے پیش کیا جیسے وہ کوئی میوزیم کی چیز ہو، جو بدلتی نہیں، جامد، سٹیٹک ہے، جسے ایک مغربی عالم پوری طرح سمجھ سکتا ہے، اس پر حکم لگا سکتا ہے. گویا مشرق ایک کھلی کتاب ہے جسے مغرب پڑھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. بالکل. اس سے مغرب کا یہ احساس اور پکا ہوا کہ وہ مشرق کو جانتا ہے اور اس پر حاوی ہے. دانتے کی انفرنو میں پیغمبر اسلام کو جہنم میں دکھایا جانا بھی اسی گہری ثقافتی جڑ کی مثال ہے. تو یہ خیالی جغرافیہ صرف ذہنوں میں نہیں رہا، اس نے عملی شکلیں بھی اختیار کیں. جی ہاں،
اور یہی ہمیں تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، منصوبے، پروجیکٹس۔ یہ اورینٹلسٹ سوچ صرف کتابوں اور نظریات تک محدود نہیں رہی۔ اس نے ٹھوس عملی کاموں کو جنم دیا۔ بالکل، نوآبادیاتی انتظامیہ کیسے چلائی جائے، فوجی مہمات کیسے کی جائیں، زمینوں کے نقشے کیسے بنائے جائیں، عجائب گھروں میں کیا رکھا جائے، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جائے، یہ سب کچھ اس اورینٹلسٹ علم اور ذہنیت سے متاثر تھا۔ کوئی خاص مثالیں؟ جی، جیسے ہندوستان میں سر ولیم جونز کا کام، وہ جج بھی تھے، عالم بھی۔ سنسکرت سیکھی، ہندوستانی قانونوں کا ترجمہ کیا، ایشیاٹک سوسائٹی بنائی۔ بظاہر علمی کام تھا، لیکن مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کو سمجھ کر اس پر حکومت کرنا آسان ہو جائے، مشرق کے علم کو مغرب کے علمی سانچوں میں ڈالا جائے۔ اور نیپولین کا مصر پر حملہ، وہ تو بہت بڑی مثال ہے۔ بہت بڑی۔ سعید، اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نیپولین کا حملہ صرف فوجی نہیں تھا، یہ اورینٹلسٹ کتابوں میں پڑھے گئے مصر کے تصور پر بھی مبنی تھا، جیسے ولنی کی کتابیں جو مصر کو زوال پذیر دکھاتی تھیں۔ اور وہ اپنے ساتھ بہت سے عالموں کو بھی لے گیا تھا۔ جی، 150 سے زیادہ سائنسدان، ماہر لسانیات، تاریخ دان، فنکار۔ ان کا کام تھا مصر کا مکمل مطالعہ کرنا، ہر پہلو سے۔ اور پھر وہ مشہور کتاب لکھی گئی، ڈسکرپشن آف ایجپٹ۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا علمی منصوبہ تھا، لیکن اس کا مقصد مصر پر فرانسیسی قبضے کو جواز دینا بھی تھا، مصر کو مہذب بنانا، اسے یورپی علم کے دائرے میں لانا۔ گویا مصر ایک لیبارٹری تھا۔ اور نہر سویز کا منصوبہ، فرڈینانڈ لیسپس کا؟ اسے بھی سعید ایک اورینٹلسٹ منصوبے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ڈی لیسپس خود کو ہیرو سمجھتا تھا جو مشرق کی سستی کو دور کر رہا ہے، مغرب اپنی مرضی اور اپنا ویژن مشرق پر مسلط کر رہا تھا۔ تو ان تمام منصوبوں میں مشترک بات کیا تھی؟ مشترک بات یہ تھی کہ مغرب ہمیشہ فعال ہے، ایکٹیو ہے، علم والا ہے، رہنما ہے، اور مشرق غیر فعال ہے، پیسو ہے، خاموش ہے۔ اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور چونکہ وہ خاموش ہے تو مغرب نے اس کی طرف سے بولنے کا حق خود ہی لے لیا۔ یہ تو واقعی طاقت کا کھیل ہے، لیکن یہ نظام ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلا۔ 20ویں صدی میں آپ نے کہا ایک بحران آیا۔ جی ہاں، باب کا چوتھا حصہ اسی بحران کے بارے میں ہے۔ یہ طاقتور نظام، یہ سوچ چیلنج ہونے لگی۔ کیسے؟ کیا وجوہات تھیں؟ سب سے بڑی وجہ تو خود مشرق کی طرف سے اٹھنے والی آوازیں تھیں۔ نو آبادیاتی نظام کے خلاف تحریکیں چل پڑیں، لوگ آزادی مانگ رہے تھے۔ وہ اب مغرب کی بنائی ہوئی تصویر کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ خود بولنا چاہتے تھے۔ اپنی شناخت، اپنی تاریخ۔ بالکل، اور عالمی سطح پر بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پرانی یورپی طاقتیں کمزور ہوئیں، نئے آزاد ممالک بنے، تیسری دنیا کا تصور ابھرا۔ 1955 کی بانڈنگ کانفرنس ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے پرانے نظام کو چیلنج کیا۔ یقیناً، اس نے اورینٹلزم کے اس عالمی نظریے کو کہ دنیا مغرب اور مشرق میں بٹی ہے اور مغرب ہی رہنما ہے، اس کو ہلا دیا۔ اور علمی سطح پر کیا ہوا؟ وہاں بھی تنقید شروع ہوئی۔ اب صرف مغربی عالم نہیں، مشرق کے دانشور بھی لکھ رہے تھے، جیسے انور عبد المالک، جن کا صحیح حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اورینٹلزم نے مشرق کو ایک شے بنا دیا ہے، آبجیکٹ، اس کی اپنی آواز نہیں مانی جاتی۔ کیا مغرب میں بھی اس کا کوئی رد عمل ہوا؟ ہاں، کچھ مغربی اورینٹلسٹ بھی بدلے، جیسے H.A.R. گب۔ انہوں نے اپنے کام کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ایریا سٹڈیز جیسے نئے شعبے بنے جو کسی خطے کے موجودہ حالات پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ لیکن کیا یہ واقعی تبدیلی تھی یا صرف نیا لیبل؟ یہی سوال سعید اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ نئی شکلیں واقعی پرانی اورینٹلسٹ سوچ سے آزاد ہیں، یا یہ صرف اسی کی ایک نئی، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ شکل ہیں؟ سعید مانتے ہیں کہ یہ بحران اورینٹلزم کا خاتمہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کے بے چن و چرا اختیار کو ضرور چیلنج کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اورینٹلسٹ رویے آج بھی موجود ہیں، شاید زیادہ چھپے ہوئے انداز میں۔ جیسے میڈیا میں مسلمانوں یا عربوں کی تصویر کشی؟ بالکل، یہ ایک مثال ہو سکتی ہے۔ تو اس پہلے باب کا خلاصہ کیا ہے؟ سعید نے ہمیں دکھایا کہ اورینٹلزم صرف مشرق کا مطالعہ نہیں بلکہ مغرب کا ایک طاقتور نظام ہے۔ مشرق کو سمجھنے، بیان کرنے اور کنٹرول کرنے کا نظام، علم اور طاقت کا گہرا رشتہ۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات، یہ نظام غیر جانبدار نہیں تھا۔ یہ مغرب کی ثقافتی اور سیاسی برتری کے احساس پر مبنی تھا۔ اس نے مشرق کی ایسی تصویر بنائی جو مغرب کے مفادات کو پورا کرتی تھی، ایک ہم
اور وہ کی تقسیم قائم کی۔ الذہن میں آتا ہے یہ کتاب تو 1970 کی دہائی میں لکھی گئی۔ آج کی دنیا بہت بدل گئی ہے، گلوبلائزیشن ہے، انٹرنیٹ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری ثقافتوں کو جاننے اور ان کی نمائندگی کرنے کے یہ پرانے طریقے، یہ پیٹرنز آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، شاید نئے ناموں سے، نئے انداز میں، میڈیا میں، سیاست میں، یہاں تک کہ ہماری آپس کی بات چیت میں۔ سعید کی کتاب ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم آج بھی دنیا کو، خاص طور پر اپنے سے مختلف لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ہماری یہ نظر کہاں سے بنتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار ہم اورینٹلزم کے مزید پہلوؤں پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایڈورڈ سعید کی نہایت اہم کتاب اورینٹلزم کے دوسرے باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے مشرقین کے ڈھانچے اور تشکیل نو، یعنی اورینٹلسٹ سٹرکچرز اینڈ ری سٹرکچرز۔ یہ باب اصل میں دیکھتا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں مشرق کے بارے میں مغربی علم، جسے مستشرقت کہتے ہیں، وہ کیسے صرف چند خیالات سے بڑھ کر ایک باقاعدہ، ایک منظم شکل اختیار کر گیا۔ جی بالکل، ایک پورا سسٹم بن گیا۔ ہاں، ایک پورا علمی شعبہ جس کے اپنے اصول تھے، اپنے ماہرین اور اپنے طریقے تھے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ سعید اس پورے عمل کو سمجھانے کے لیے اس باب کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ آج ہماری گفتگو انہی حصوں پر مرکوز رہے گی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ علمی نظام آخر بنا کیسے، اور اس نے مغرب کے ذہن میں مشرق کی جو تصویر تھی اسے کیسے بنایا اور کیسے مزید پکا کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس باب کے جو اہم نکات ہیں ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سعید کیسے یہ دکھاتے ہیں کہ مستشرقیت ایک طاقتور علمی اور ثقافتی قوت بن گئی۔ اچھا، تو سعید باب کا آغاز کرتے ہیں ایک عنوان سے، نئی کھینچی گئی سرحدیں، نئے متعین مسائل اور مذہب کی سیکولرائزیشن۔ یہ عنوان ہی کافی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کیسے آپ بتائیں بدلتی ہوئی سیاسی اور علمی سرحدوں نے مستشرقیت کا رخ بدلا، خاص طور پر اس وقت جب یورپ کا نو آبادیاتی اثر بڑھ رہا تھا؟ یہ دیکھیں، ایک بنیادی نقطہ ہے۔ سعید واضح کرتی ہیں کہ 18ویں صدی میں جیسے جیسے یورپ کی سلطنتیں پھیلیں، مستشرقیت کا دائرہ بھی وسیع ہوا۔ پہلے یہ علم زیادہ تر آپ کہہ لیں بائبل سے متعلقہ علاقوں یا کلاسیکی مشرق تک محدود تھا، لیکن اب ہندوستان، چین اور دوسرے علاقے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اچھا، مگر یہ صرف جغرافیائی پھیلاؤ نہیں تھا، علم کا جو انداز تھا وہ بھی بدل رہا تھا۔ اور اسی حوالے سے مذہب، خاص طور پر اسلام، اس کو دیکھنے کا انداز بھی بدلا۔ سعید اسے سیکولرائزیشن کہتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اب صرف ایک مذہبی عقیدے یا روحانی نظام کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا تھا، بلکہ اس سے ایک سیاسی، سماجی اور ثقافتی مظہر کے طور پر پرکھا جانے لگا۔ مغرب کے لیے اسلام جیسے ایک مسئلہ بن گیا جس کا تجزیہ کرنا ہے، جسے سمجھنا ہے اور شاید قابو میں لانا ہے۔ یہ ایک طرح سے مذہب کو اس کے روحانی پہلو سے نکال کر دنیاوی طاقت کے کھیل اور علمی درجہ بندی کا حصہ بنانے جیسا تھا۔ یعنی کوشش یہ تھی کہ اسے زیادہ سائنسی یا موضوعی انداز میں پیش کیا جائے۔ ہاں، دکھایا تو یہی گیا، لیکن سعید دلیل دیتی ہیں کہ یہ سائنس دراصل پرانے تعصبات کو چھپانے، انہیں ایک نیا روپ دینے کا ایک طریقہ تھی۔ مثال کے طور پر مورخ ایڈورڈ گبن نے پیغمبر اسلام کو ایک سیکولر تاریخی شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ جی ہاں۔ یا پھر نپولین کا مصر پر حملہ جو 1798 میں ہوا، وہ صرف فوجی مہم نہیں تھی۔ جی ہاں، اس کے ساتھ تو علماء بھی گئے تھے۔ بالکل، دانشوروں اور سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم تھی جن کا کام تھا مصر کو ایک منظم طریقے سے دریافت کرنا، اس کی تاریخ، ثقافت، آثار قدیمہ سب کی درجہ بندی کرنا اور اسے مغربی علمی سانچے میں فٹ کرنا۔ تو یہ جاننے کے ساتھ ساتھ قابض ہونے کا منصوبہ بھی تھا۔ یقیناً علم اور طاقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سعید اس دور کی مستشرقانہ سوچ کے 4 بنیادی عناصر بتاتی ہیں۔ ایک تو جغرافیائی توسیع یعنی ایکسپینشن، دوسرا تاریخی تصادم، ہسٹوریکل کنفرنٹیشن یعنی یورپ کا مشرق سے ٹکراؤ کا احساس، تیسرا ہمدردانہ شناخت، سمپتھی، یعنی ایک باہر والے کا کسی دوسری ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کوشش کتنی ہی متعصبانہ کیوں نہ ہو، اور چوتھا درجہ بندی،
کلاسیفیکیشن، یعنی مشرق کو نسلوں، زبانوں، خصوصیات کے لحاظ سے خانوں میں بانٹنا۔ اچھا، یہ سب عناصر مل کر جدید مستشرقت کی بنیاد بنے۔ ٹھیک۔ تو اس علمی ڈھانچے کو بنانے میں اور اسے ایک سائنسی بنیاد دینے میں کچھ لوگوں کا کردار بہت اہم رہا ہوگا۔ سعید خاص طور پر 2 نام لیتی ہیں، سلویسٹر ڈی ساسی اور ارنسٹ رینان۔ یہ کون تھے؟ ان کا کیا کردار تھا؟ جی، سلویسٹر ڈی ساسی جو 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع میں تھے، ایک فرانسیسی ماہر لسانیات تھے۔ انہیں جدید یورپی مستشرقیت کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ پیرس میں جو نیا ادارہ بنا تھا مشرقی زبانوں کا، وہاں عربی کے پہلے پروفیسر تھے۔ ان کا کام زیادہ تر لسانیات یعنی فلالوجی اور مشرقی متون، خاص طور پر عربی متن، ان کی تدوین اور اشاعت پر تھا۔ ان کی ایک کتاب خرسٹومیتھی عرب بہت مشہور ہوئی۔ یہ عربی متن کا ایک منتخب مجموعہ تھا۔ تو ان کا کام تھا متن کو جمع کرنا اور پڑھنے کے قابل بنانا۔ یہ تو ایک مثبت علمی قدم لگتا ہے۔ ہاں، ایک سطح پر تو یہ علمی خدمت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سعید اس کے پیچھے جو طاقت کا پہلو ہے اسے اجاگر کرتی ہیں۔ ساسی نے مشرقی متون کو منتخب کیا، انہیں ترتیب دی، ان کی تشریح کی، اور اس طرح مغرب کے لیے مشرق کا ایک سرکاری ورژن، ایک مستند نمونہ جسے کینن کہتے ہیں، وہ تیار کیا۔ اچھا، وہ ایک طرح سے گیٹ کیپر بن گئے کہ مشرق کا کون سا حصہ اہم ہے اور اسے سمجھنا کیسے ہے۔ ان کا طریقہ بہت منظم تھا، جس نے مشرق کو ایک ایسی چیز بنا دی جسے مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے، درجہ بند کیا جا سکتا ہے اور آخر میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی معروضیت کے پردے میں مغربی علمی بالادستی قائم کی جا رہی تھی۔ بالکل، ساسی کے کام نے آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہموار کی۔ ان میں سے ایک اہم نام ارنسٹ رینان کا ہے، جو 19ویں صدی کے ایک بااثر فرانسیسی مورخ، فلسفی اور ماہر لسانیات تھے۔ رینان نے لسانیات ثقافتی اور نسلی نظریات سے جوڑ دیا۔ انہوں نے خاص طور پر سامی زبانیں جیسے عربی اور عبرانی اور ان کے بولنے والوں کا موازنہ ہند یورپی زبانوں اور ثقافتوں سے کیا۔ اور اس موازنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے مشرق کے حق میں تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، نتیجہ بہت خطرناک تھا۔ رینان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سامی زبانیں اور ثقافتیں اپنی فطرت میں ہی ہند یورپی ثقافتوں سے کمتر ہیں، غیر متحرک ہیں، سٹیٹک ہیں اور گرفتہ ترقی یعنی اریسٹڈ ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق سامی ذہن عقلی سوچ، فلسفہ اور ترقی سے قاصر تھا، جبکہ ہند یورپی ذہن فطرتاً متحرک، تخلیقی اور ترقی یافتہ تھا۔ او خدایا! انہوں نے یہاں تک کہا کہ سامی زبانیں فلسفیانہ تجزیے کے لیے بنی ہی نہیں، وہ صرف عملی ضروریات پوری کر سکتی ہیں۔ یہ تو سیدھی سیدھی نسل پرستی کو علمی چادر پہنانے والی بات ہو گئی۔ یقیناً، رینان کے لیے لسانیات ایک لیبارٹری جیسی تھی، جہاں وہ ثقافتوں کی بنیادی فطرت کو پرکھ سکتے تھے اور انہیں درجہ بند کر سکتے تھے۔ اور ان کی یہ سائنس براہ راست نو آبادیاتی نظریات کو تقویت دیتی تھی۔ اگر مشرقی یا سامی قومیں فطری طور پر جامد ہیں، ترقی سے قاصر ہیں، تو پھر ظاہر ہے انہیں ترقی یافتہ مغربی طاقتوں کی رہنمائی اور حکمرانی کی ضرورت ہے۔ تو یوں ساسی اور رینان جیسے علماء نے مستشرقیت کو ایک ایسی علمی بنیاد دی جو بظاہر موزوں تھی، لیکن گہرائی میں مغربی برتری اور نو آبادیاتی منصوبوں کی حامی تھی۔ یہ علمی درجہ بندی اور تحقیق صرف لائبریریوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ سعید پھر ان مستشرقین کی بات کرتے ہیں جو خود مشرق گئے، وہاں رہے، وقت گزارا، تحقیق کی۔ اس تجربے نے مستشرقیت کو کیسے بدلا؟ جی، اس کی ایک بہت اچھی مثال برطانوی مستشرق ایڈورڈ ولیم لین ہے۔ انہوں نے 19ویں صدی میں کافی لمبا عرصہ مصر میں گزارا اور 1836 میں ایک بہت تفصیلی کتاب لکھی، مینرز اینڈ کسٹمز آف دی ماڈرن ایجپشنز۔ مشرق میں رہنے سے ان علماء کو وہ معلومات ملی جو صرف کتابوں سے نہیں مل سکتی تھیں، لوگوں کی روزمرہ زندگی، ان کی بول چال، رسم و رواج، سماجی ڈھانچہ وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، فرسٹ ہینڈ نالج جسے کہتے ہیں۔ بالکل،
اس تجربے نے لغت نویسی یعنی ڈکشنریاں بنانے، ترجمے کرنے اور ثقافتی مطالعے جیسے کاموں کو بہت مواد دیا۔ لین نے تو جیسے مصری معاشرے کی ایک انسائکلوپیڈیا ہی لکھ دی۔ لیکن سعید اس حصے کے عنوان میں تخیل یعنی امیجنیشن کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو کیا مشرق میں رہنے کے باوجود ان کا کام تعصب سے پاک نہیں تھا؟ سعید کا استدلال یہی ہے کہ ذاتی تجربے کے باوجود یہ مستشرقین اکثر اپنے مشاہدات کو پہلے سے جو ان کے ذہن میں مغربی نظریات اور مفروضے تھے اسی فلٹر سے دیکھتے تھے۔ جہاں انہیں معلومات کی کمی لگتی یا کوئی چیز ان کی سمجھ سے باہر ہوتی تو وہ اس خلا کو اپنے تخیل سے، قیاس آرائیوں سے اور پرانے دقیانوسی تصورات سے پر کر دیتے تھے۔ اچھا، لین کی کتاب باوجود اس کے کہ وہ بہت تفصیلی ہے، پھر بھی ایک باہر والے کا نقطہ نظر ہے۔ وہ مصری معاشرے کو ایک طرح سے عجیب و غریب تماشے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اسے مغربی قاری کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کا کام بھی آخرکار مشرق کی اسی مخصوص تصویر کو ہی مضبوط کر رہا تھا۔ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان کی تحقیق مشرق کے بارے میں پہلے سے موجود تصورات کی تصدیق کرتی نظر آتی تھی۔ مثلاً یہ کہ مشرق غیر عقلی ہے، وقت میں ٹھہرا ہوا ہے یا بہت پراسرار ہے۔ یہاں تک کہ لغت نویسی اور گرامر بنانے جیسے کام جو بظاہر بالکل معروضی لگتے ہیں وہ بھی غیر جانبدار نہیں تھے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی زبان کی لغت یا گرامر لکھتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے الفاظ اہم ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، زبان کے قواعد کیا ہیں۔ یہ سارا عمل مغربی علمی فریم ورک کے تحت ہو رہا تھا جو مشرقی زبانوں اور ثقافتوں کو ایک خاص محدود طریقے سے پیش کرتا تھا، انہیں ایک سانچے میں ڈھالتا تھا۔ اور کیا اس علم کو اداروں کی حمایت بھی حاصل تھی؟ بالکل۔ لن جیسے محققین کا کام رائل ایشیاٹک سوسائٹی جیسے اداروں کے ذریعے شائع ہوتا تھا جو 19ویں صدی میں یورپ میں بن رہے تھے۔ ان اداروں نے مستشرقین کے علم کو منظم کیا، اسے فروغ دیا اور اسے ایک مستند حیثیت دی۔ تو مشرق میں قیام نے علم میں اضافہ ضرور کیا، لیکن اس نے مستشرقیت کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی مغربی مرکزیت کو چیلنج نہیں کیا بلکہ اکثر اسے مضبوط ہی کیا۔ ٹھیک ہے، باب کا آخری حصہ ہے زائرین اور زیارتیں، برطانوی اور فرانسیسی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں؟ یہ زائرین کون تھے؟ یہاں سعید ان مغربی مسافروں، ادیبوں، فنکاروں اور کچھ علماء کا ذکر کرتی ہیں جو 19ویں صدی میں مشرق کا سفر کرتے تھے۔ وہ انہیں ذرا طنزیہ انداز میں زائر یعنی پلگرم کہتی ہیں۔ یہ وہ روایتی مذہبی زائرین نہیں تھے جو مقدس مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے سفر کو علم کی تلاش، سچائی کی دریافت یا ذاتی اور روحانی تکمیل کے ایک مشن کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ سفر نامے جو لکھے گئے وہ صرف ذاتی یادداشتیں نہیں تھیں؟ نہیں، سعید کے مطابق یہ سفر نامے مستشرقیت کے نظریات کو پھیلانے کا ایک بہت اہم ذریعہ تھے۔ یہ سفر غیر جانبدار نہیں تھے۔ ان کا مقصد اکثر مشرق کی ایک خاص تصویر پیش کرنا تھا، ایک ایسی دنیا جو پراسرار ہو، ماضی میں کھوئی ہوئی ہو، ایگزوٹک ہو اور جسے مغربی نظر سے سمجھنے اور مہذب بنانے کی ضرورت ہو۔ ان سفر ناموں نے مغرب میں مشرق کے بارے میں رومانوی اور اکثر منفی دقیانوسی تصورات کو بہت مقبولیت دی۔ کیا برطانوی اور فرانسیسی زائرین کے انداز میں کوئی فرق تھا؟ سعید اس پر کچھ کہتے ہیں؟ جی، وہ کچھ فرقوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ برطانوی مسافروں کا نقطہ نظر اکثر سلطنت، انتظامیہ، تجارت اور جغرافیہ سیاست سے جڑا ہوتا تھا۔ مصنفین جیسے الیگزینڈر کنگلیک یا رچرڈ برٹن مشرق وسطی اور ہندوستان کو برطانوی اثر و رسوخ کے علاقوں کے طور پر دیکھتے تھے۔ ان کے سفر ناموں میں مہم جوئی، طاقت کا مظاہرہ اور سامراجی عزائم نظر آتے ہیں۔ برٹن کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ وہ بھیس بدل کر حجاز گئے تھے۔ بالکل، اور پھر اس کی تفصیلات لکھیں۔ یہ اسی ذہنیت کی مثال ہے۔ اور فرانسیسی نقطہ نظر وہ کیسے مختلف تھا؟ فرانسیسی نقطہ نظر اکثر زیادہ ثقافتی، جمالیاتی یا ذاتی قسم کا ہوتا تھا۔ ادیب جیسے شاتو بریون جنہوں نے اٹنرے دی پیری آ جیروزلم لکھا یا لامارتین، نروال، فلوبیر، ان کے لیے مشرق اکثر ایک رومانوی فرار تھا، ایک روحانی تجربہ یا تخلیقی الہام کا ذریعہ تھا۔
शातुब्रियन मशरिक को बाइबल और क्लासिकी तारीख के गुमशुदा विरसे के तौर पर देखते हैं। निरवाल और फ्लूबेर मशरिक में ज़ाती आज़ादी, शहवानियत और जमालियाती तस्कीन की तलाश करते नजर आते हैं, जो उनके अपने मुआशरे की पाबंदियों से फिरार का एक रास्ता था। फ्लोबेट के मिस्र के खतूत तो काफी मशहूर हैं, जी हाँ, वो इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। लेकिन नतीजा दोनों सूरतों में एक ही निकला, यानी मुस्तशरिकीन के बनाए हुए तस्वुरात को ही तक़वियत मिली। हाँ, सईद का मरकजी नुक्ता यही है। चाहे मकसद सियासी हो या ज़ाती, साम्राज्य हो या रोमानवी, इन तमाम सफ़रनामों ने मजमूई तौर पर मशरिक को एक ऐसे दूसरे यानी अदर के तौर पर पेश किया जो मगरिब से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है, अक्सर कमतर है और हमेशा दिलचस्प मगर नाकाबिले एतबार। उन्होंने मगरिब के कारी के लिए मशरिक की वही तस्वीर बनाई जो मुस्तशरिकाना इल्म पहले ही पेश कर रहा था, और इस तरह उस इल्म को मज़ीद पुख्ता किया। तो इस पूरे बाब को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं, उसका बुनियादी पैगाम क्या निकलता है? मेरे ख्याल में ये बाब बहुत कामयाबी से ये दिखाता है कि मुस्तशरिकियत सिर्फ चंद गलत फहमियों या तासुबात का नाम नहीं थी। 18वीं और 19वीं सदी में ये एक बाकायदा, मुनज़्ज़म और ताकतवर इल्मी निज़ाम बन गया, एक डिस्कोर्स बन गया। उसने तारीख़, लिसानियात, बशरियात जैसे इल्मी शोबों का इस्तेमाल किया, नए इदारे बनाए, मशरिक में क़याम व सफ़र के तजुर्बात को शामिल किया और यहाँ तक कि अदब और तख़य्युल को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और सईद बार बार इस नुक्ते पर जोर देते हैं कि ये निज़ाम बज़ाहिर जितना भी साइंसी, अक्ली या मौरूज़ी होने का दावा करे, हकीकत में ये मगरिब के सियासी, सकाफ़ती और इल्मी गलबे को कायम रखने और उसे जवाज़ फराहम करने का एक आला था। इल्म हासिल करने के तरीके, चीज़ों की दर्जाबंदी, मतन का इंतखाब और उनकी तशरीह, यहाँ तक कि ज़ाती मुशाहिदात, सब कुछ इस अंदाज में किया जा रहा था जिससे मगरब की बरतरी और मशरिक की दूसरियत, अदरनेस, उसका कमतर या मुख्तलिफ होना साबित हो। ये इल्म गैर जानिबदार नहीं था, ये हमेशा ताकत के साथ जुड़ा हुआ था। ये वाकई एक गहरी और आप कहें तो चैलेंज करने वाली फिक्र है। अगली बार जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि सईद इस मुनज़्ज़म इल्मी निज़ाम के सकाफ़ती और सियासी असरात को मज़ीद कैसे खोलते हैं और ये नौ आबादियाती मंसूबों में किस तरह इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल जो जहन में रह जाता है वो ये है, 18वीं और 19वीं सदी में कायम होने वाले ये इल्मी ढांचे, मशरिक को देखने के ये अंदाज और ये दर्जाबंदियाँ आज 21वीं सदी में हमारी दुनिया पर किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं? क्या मीडिया में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में या हत्ता के मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में हमारी रोज़मर्रा की समझ बूझ में इन पुराने मुस्तशरिकाना फ्रेमवर्क्स के निशानात अब भी वाज़े तौर पर मौजूद नहीं? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी, ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। आज हम एक बहुत ही अहम किताब एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म के एक ख़ास बाब पर गहरी गुफ्तगू करने वाले हैं। जी, ख़ास तौर पे इसका तीसरा बाब, ओरिएंटलिज्म नाउ, यानी ओरिएंटलिज्म आज। जी, ये बाब बहुत अहम है क्योंकि ये बताता है कि वो पुरानी सोच आज भी कैसे जिंदा है। बिल्कुल। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जब नौ आबादियाती दौर ख़त्म हुआ तो मगरिब का मशरिक को एक ख़ास नज़र से देखने का अंदाज वो भी शायद ख़त्म हो गया होगा। हाँ, यानी वो कॉलोनियलिज्म वाली बात। जी, लेकिन सईद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ओरिएंटलिज्म यानी मशरिक को एक, आप कह लें, कमतर, अजीब, पुरस्रार समझने का जो मगरबी नज़रिया था वो जिंदा रहा और उसने अपनी शक्लें बदल लीं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सईद के मुताबिक ये कैसे हुआ। और आजकल की दुनिया में, मीडिया में, सियासत में, एकेडमिया में ये कहाँ-कहाँ नजर आता है। सही। सईद ने इस तसलसल को समझाने के लिए बाब को 4 हिस्सों में बांटा है। हम उन पर एक एक करके बात करेंगे जी, और देखेंगे कि ये पुराने ख्यालात आज भी कैसे हमारे आसपास हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। पहला नुक्ता जो सईद उठाते हैं वो बहुत दिलचस्प है। ओरिएंटलिज्म की 2 सतहें हैं, एक पोशीदा और दूसरी जाहिर, लेटेंट और मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म। ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। जी,
پوشیدہ اورینٹلزم کیا ہے؟ یہ وہ گہرے، تقریباً لاشعوری، انکانشس عقیدے اور مفروضے ہیں جو مغربی کلچر میں مشرق کے بارے میں بس گئے ہیں۔ مطلب وہ خیالات جو بس ہیں وہاں، لوگ شاید ان پر شعوری طور پر سوچتے بھی نہیں۔ بالکل، یہ خیال کہ مشرق جو ہے وہ بنیادی طور پر مغرب سے الگ ہے، غیر منطقی ہے، پسماندہ ہے، شہوت پرست ہے، کمزور ہے یا خطرناک ہے۔ جی، اور سعید کہتے ہیں کہ یہ خیالات حیران کن حد تک پکے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اب دوسری سطح ہے ظاہر اورینٹلزم۔ مینیفیسٹ۔ جی، مینیفسٹ۔ یہ ان پوشیدہ خیالات کا عملی اظہار ہے۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہاں نظر آتا ہے؟ خطابوں میں، فلموں میں، خبروں میں، پالیسی پیپرز میں، جو ماہرین بات کرتے ہیں اس میں۔ اچھا۔ اور یہ ظاہر اورینٹلزم جو ہے یہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ کبھی مشرق کو بڑا رومانٹک دکھایا جاتا ہے، جی، کبھی پراسرار، کبھی خطرناک دشمن کے طور پر، لیکن اس کی بنیاد، اس کی جڑ وہیں ہوتی ہیں، اسی پوشیدہ اورینٹلزم میں۔ اسی پوشیدہ پختہ تصورات میں۔ ہم، یہاں بات واقعی سوچنے والی ہے۔ جی، ذرا آج کل کی پاپولر کلچر کو دیکھیں نا، جی، کتنی فلمیں ہیں، ٹی وی شوز ہیں جن میں مشرق وسطیٰ یا ایشیا کو دکھاتے ہیں تو وہی پرانے کردار سامنے آتے ہیں، ہاں، وہ اسٹیریوٹائپس، وہی اسٹیریوٹائپس۔ یا تو بہت امیر، عیاش، تیل کے شیخ ہوں گے، یا پھر وہ دہشت گرد قسم کے۔ جی، یا پھر پرتشدد، جذباتی، بنیاد پرست، یا پھر بہت پراسرار، جادو ٹونے والے لوگ۔ اور خواتین کا کردار؟ خواتین یا تو بیچاری دبی ہوئی نظر آئیں گی یا پھر خطرناک حد تک ایگزوٹک اور پرکشش۔ سعید کے مطابق یہ سب ظاہر اورینٹلزم ہے، جو ان پرانے نسل پرستانہ خیالات کو بار بار سامنے لاتا ہے کہ مشرق تو بس ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے نا کہ یہ دونوں سطحیں، پوشیدہ اور ظاہر، یہ مل کر کام کرتی ہیں، جی، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، پوشیدہ اورینٹلزم وہ بنیاد ہے جس پر ظاہر اورینٹلزم کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جب میڈیا یا کوئی سیاستدان مشرق کی کوئی منفی تصویر دکھاتا ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود ان پوشیدہ تعصبات کو جگاتا ہے۔ اچھا، ان کو اپیل کرتا ہے۔ جی، ان کو اپیل کرتا ہے اور انہیں مزید پکا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے پھر۔ صحیح۔ اور سعید کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہی ہے کہ اورینٹلزم صرف مشرق کے بارے میں جاننے کا کوئی معصومانہ غیر جانبدار طریقہ نہیں تھا۔ یہ مغرب کا مشرق کو بنانے کا، کنسٹرکٹ کرنے کا اور اس پر اپنی طاقت قائم رکھنے کا ایک نظام تھا۔ یعنی علم اور طاقت کا رشتہ۔ بالکل، یہ ایک فکری فریم ورک تھا جس کے ذریعے مغرب نے مشرق کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسے کنٹرول بھی کیا۔ یہ جاننا کہ مشرق کیسا ہے مغرب کو یہ حق دیتا تھا کہ وہ مشرق کے ساتھ کیا کرے۔ بہت اہم نکتہ ہے اور یہ ہمیں سیدھے سعید کے دوسرے پوائنٹ پر لے جاتا ہے، اورینٹلزم کی دنیا داری، ورلڈلینس۔ جی، دنیا داری۔ مطلب یہ کہ اورینٹلزم کوئی آئیوری ٹاور کی چیز نہیں تھی، صرف یونیورسٹی پروفیسروں کی بحثیں نہیں تھیں۔ نہیں، یہ بہت عملی تھا۔ بہت عملی تھا۔ اس کا سیدھا تعلق تھا سیاست سے، حکومت سے، فوج سے، تجارت سے، کلچر سے۔ ہر چیز سے جڑا ہوا تھا۔ جی، اس زمانے کے جو اورینٹلسٹ تھے، یعنی مشرقی زبانوں، تاریخ، ثقافت کے مغربی ماہرین، وہ خود کو کیسے پیش کرتے تھے؟ وہ خود کو مشرق کے ترجمان کے طور پر پیش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں جو مغرب کو بتا سکتے ہیں کہ مشرق اصل میں کیا ہے، مشرقی لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ اچھا، یعنی اتھارٹی بن گئے وہ؟ بالکل، وہ حکومتوں کو مشورے دیتے، نوآبادیاتی انتظامیہ کا حصہ بنتے، پبلک اوپینین بناتے تھے۔ ایک طرح سے مشرق پر مغرب کے گیٹ کیپر تھے۔ کوئی مثال؟ کلاسیکی مثالیں تو بہت ہیں، جیسے ٹی ای لارنس آف اریبیا جی، سنا ہے۔ یا جرٹروڈ بیل۔ نہیں۔ یہ لوگ مشرق میں رہے، وہاں گھومے پھرے، زبانیں سیکھیں، لوگوں سے ملے، اور پھر انہوں نے جو لکھا، جو مشورے دیے، ان کا سیدھا اثر پڑا برٹش پالیسیوں پر۔ اسی طرح لارڈ کرامر، جو مصر میں بہت لمبے عرصے تک برٹش ایجنٹ رہے، ان کی تحریریں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ کس طرح مشرق شناسی کا علم استعمال ہوا نوآبادیاتی حکومت کو جائز قرار دینے کے لیے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بار بار لکھتے تھے کہ مصری تو بچوں کی طرح ہیں، خود پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ جو مہارت تھی نا، ایکسپرٹیز، یہ اصل میں طاقت کا ایک بہت کارآمد ہتھیار تھی۔ کیسے؟
جب کوئی ماہر کے طور پر بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کو وزن ملتا ہے، اسے چیلنج کرنا آسان نہیں رہتا۔ صحیح۔ تو ان اورینٹلسٹ ماہرین نے جو تشریحات کیں، انہوں نے برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بنانے میں مدد تو دی ہی، جی۔ اور ساتھ ہی انہیں ایک اخلاقی اور فکری جواز بھی دے دیا کہ بھئی ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بیانیہ اسی مہارت پر کھڑا تھا۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ جو علم پیدا ہو رہا تھا، نالج پروڈکشن، یہ غیر جانبدار نہیں تھا۔ یہ اس طاقت کے نظام کا حصہ تھا جس نے مغرب کو مشرق پر غالب آنے اور رہنے میں مدد دی۔ اورینٹلسٹ نے جو علم بنایا وہ اکثر پہلے سے موجود مغربی خیالات اور نو آبادیاتی ضرورتوں کی تصدیق کرتا تھا۔ مشرق کی جو اصل پیچیدگی تھی، جو تنوع تھا، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا تاکہ اسے ایک آسان، مینیجبل چیز بنا کر پیش کیا جا سکے۔ صحیح۔ تو یہ دنیا داری اور مہارت نے اورینٹلزم کو بہت عملی بنا دیا۔ جی بالکل۔ اب ہم آتے ہیں اس دور پہ جسے سعید کہتے ہیں جدید اینگلو فرانسیسی اورینٹلزم کا عروج، ماڈرن اینگلو فرینچ اورینٹلزم ان فلسٹ فلور۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے وسط تک کا وقت ہے، جب برطانیہ اور فرانس دنیا میں اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ اچھا، ان امپائر والا دور۔ جی، امپائر والا دور۔ اس دور میں تو جیسے اورینٹلزم پر مبنی علم کا ایک سیلاب آ گیا۔ کیا مطلب؟ مشرق کی تاریخ، زبانیں، مذہب، آثار قدیمہ، ادب، معاشرت، سیاست، ہر چیز پر، ہر موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، تحقیقی مقالے، انسائکلوپیڈیاز، رپورٹس۔ بہت زیادہ کام ہوا۔ بہت زیادہ۔ اور لارڈ کرزن جیسے لوگ جو ہندوستان کے وائسرائے بھی رہے، وہ کھلے عام کہتے تھے کہ مشرق کا علم امپائر چلانے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہندوستان کو جاننا اس پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، یہ ان کی کنجی تھی۔ اسی طرح فرانسیسیوں نے جغرافیہ اور ایتھنوگرافی یعنی نسلیات کا علم استعمال کیا۔ کہاں؟ شمالی افریقہ میں، انڈو چائنا میں اپنی نوآبادیاتی توسیع کے لیے جغرافیائی سوسائٹیاں نقشے بناتیں، وسائل ڈھونڈتیں، مقامی آبادیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتیں۔ یہ سب سامراجی مقاصد کے لیے؟ جی، لیکن ان تمام علمی کوششوں کے پیچھے جو بنیادی سوچ تھی وہ وہی تھی۔ مغرب بہتر ہے، مشرق کمتر ہے۔ بالکل، مغرب ترقی یافتہ، منطقی، برتر، مشرق پسماندہ، غیر منطقی، کمتر، جسے مغرب کی رہنمائی چاہیے۔ یہاں جو چیز اس دور کو پچھلے ادوار سے مختلف بناتی ہے وہ ہے اورینٹلزم کی ادارہ جاتی تشکیل، انسٹیٹیوشنلائزیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اب یہ صرف کچھ ماہرین کا ذاتی شوق نہیں رہا تھا، اسے باقاعدہ اداروں میں جگہ مل گئی تھی۔ جیسے؟ یونیورسٹیوں میں شعبے بنے، تحقیقی ادارے قائم ہوئے، علمی سوسائٹیاں بنیں، جیسے لنڈن میں اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز جو بعد میں سویس بنا، پیرس میں ایکول دی لینگز اورینٹلز۔ اچھا، تو اسے ایک ایکیڈیمک ڈسپلن کا درجہ مل گیا۔ جی، اسے ایک سائنس بنا دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اورینٹلزم کے جو بنیادی مفروضے تھے، مشرق کی کمتری، مغرب کی برتری، ان کے بیچ کا ناقابل عبور فرق، یہ سب علمی حقائق بن گئے۔ یعنی ان پر سوال اٹھانا مشکل ہو گیا؟ بہت مشکل۔ یہاں تک کہ H.A.R. گب اور لوئس میسنگن جیسے بڑے قابل احترام اسکالرز کے کام میں بھی سعید کے مطابق یہی بنیادی اورینٹلسٹ ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ چاہے وہ خود کو غیر جانبدار سمجھتے ہوں؟ جی، چاہے وہ خود کو غیر جانبدار محقق ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ اس طرح اورینٹلزم ایک فطری سچائی، ایک نیچرل ٹروتھ بن گیا، جسے چیلنج کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جانے لگا۔ یہ واقعی خوفناک ہے کہ کیسے ایک پورا علمی نظام ایک خاص نظریے کو سچائی بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں لے آتا ہے باب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، تازہ ترین مرحلہ، the latest phase۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور۔ جی، سعید یہاں دلیل دیتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم اور نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد اورینٹلزم ختم نہیں ہوا، مرا نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ اس نے اپنا مرکز بدلا، اپنی شکل بدلی۔ اس کا مرکز یورپ، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس سے ہٹ کر امریکہ منتقل ہو گیا۔ اچھا، امریکہ میں؟ جی،
اب اورینٹلزم زیادہ واضح طور پر سیاست میں، میڈیا میں، پاپولر کلچر میں اور یونیورسٹیوں کے نئے شعبوں جیسے ایریا سٹڈیز میں نظر آنے لگا۔ ایریا سٹڈیز؟ ایریا سٹڈیز یعنی وہ پروگرام جو کسی خاص جغرافیائی علاقے جیسے مشرق وسطی یا جنوبی ایشیا پر فوکس کرتے ہیں۔ اور سرد جنگ کا کیا کردار تھا اس میں؟ سرد جنگ کے دوران امریکہ کی دلچسپی مشرق وسطی میں بہت بڑھ گئی۔ تیل تھا، اسرائیل کا تحفظ تھا، سوویت یونین کا مقابلہ کرنا تھا۔ جی۔ اس نے اس نئے امریکی اورینٹلزم کو بہت ہوا دی۔ پھر واقعات ہوئے جیسے 1973 کا تیل کا بحران، ایران کا انقلاب، عرب اسرائیل تنازع۔ کا میں عربوں اور مسلمانوں کی ایک خاص منفی تصویر بنانے میں کردار ادا کیا۔ بالکل، ذرا یاد کریں 70 اور 80 کی دہائی کی ہالی ووڈ فلمیں یا اس کے بعد کی بھی۔ جی۔ عرب کردار کیسے ہوتے تھے؟ اکثر یا تو وہ کارٹون جیسے امیر شیخ جو پیسے اڑا رہے ہیں، یا پھر وہ دہشت گرد، یا پھر خونخوار دہشت گرد۔ خبروں میں مسلمانوں کو اکثر ایک غیر منطقی پرتشدد ہجوم دکھایا جاتا تھا۔ اور تعلیمی مواد میں تعلیمی کتابوں میں بھی اسلام یا عرب ثقافت کو مغربی اقدار کے خلاف جدیدیت میں رکاوٹ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ سعید کہتے ہیں یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ اسی پرانے اورینٹلسٹ فریم ورک کا تسلسل ہے۔ جی، بس نئے زمانے کے کپڑوں میں۔ بالکل۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ سپر پاور بنا تو ظاہر ہے اسے دنیا کے مختلف علاقوں، خاص طور پر مشرق وسطی کے بارے میں ماہرانہ معلومات کی ضرورت پڑی۔ تو اس ضرورت کو کیسے پورا کیا گیا؟ اسی لیے امریکی یونیورسٹیوں میں یہ ایریا سٹڈیز پروگرام شروع ہوئے۔ بہت سے تھنک ٹینکس بنے جو حکومت کو پالیسی مشورے دیتے تھے۔ لیکن کیا یہ تحقیق غیر جانبدار تھی؟ سعید کا نکتہ یہی ہے کہ اگرچہ یہ ادارے علمی تحقیق کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کی تحقیق اکثر امریکی حکومت کی فنڈنگ، خارجہ پالیسی کے مقاصد اور اسٹریٹجک مفادات سے متاثر ہوتی تھی۔ اچھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان اداروں سے جو علم نکلا وہ بھی اکثر انہی پرانے اورینٹلسٹ تعصبات کی عکاسی کرتا رہا۔ مثلاً یہ کہ اسلام جمہوریت کے ساتھ نہیں چل سکتا، عرب ثقافت ترقی کی دشمن ہے، مشرق وسطی بنیادی طور پر پرتشدد اور غیر مستحکم ہے اور مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ کسی خاص اسکالر کا نام لیتے ہیں سعید؟ جی، وہ برنارڈ لوئس جیسے مشہور امریکی مورخ کے کام کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اسے امریکی اورینٹلزم کی ایک نمایاں مثال سمجھتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اورینٹلزم صرف تاریخ کا قصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک متحرک نظریہ ہے جو آج بھی بین الاقوامی تعلقات کو، میڈیا کی کوریج کو اور یہاں تک کہ عام لوگوں کی سوچ کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کبھی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ جی، وہ طاقت سے الگ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایڈورڈ سعید ہمیں اس باب میں یہ دکھاتے ہیں کہ اورینٹلزم کتنا لچکدار، ریزیلینٹ ہے اور کتنا اڈیپٹیبل ہے۔ جی، خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ نو آبادیاتی دور کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے نئی شکلیں اختیار کیں۔ اکیڈمیا سے نکل کر میڈیا، پاپ کلچر، پالیسی میکنگ میں زیادہ گہرائی تک چلا گیا۔ بالکل۔ سعید نے اورینٹلزم کی اس پیچیدہ ساخت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ ان کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سکھانا ہے کہ ہم ان طاقتور نظریات کو پہچانیں جو علم کے پردے میں چھپے ہوتے ہیں۔ جی، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی ثقافت کی جو نمائندگی کی جا رہی ہے اس پر سوال اٹھائیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ نمائندگی کسی قسم کے غلبہ، ڈومینیشن کو قائم رکھنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی۔ اور شاید یہاں آخری اور سب سے اہم سوال جو سوچنے کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج جب ہم معلومات کے ایک ناختم ہونے والے سمندر میں ہیں، خبریں، سوشل میڈیا، فلمز، کتابیں، ہم اورینٹلزم کے ان باریک لطیف اثرات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ بہت مشکل۔ کیا ہم خود بھی لاشعوری طور پر ان سٹیریوٹائپس کو قبول تو نہیں کر رہے جو ہمیں دوسری ثقافتوں کو، خاص طور پر مشرق کی ثقافتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے روکتے ہیں؟ سعید کی کتاب ہمیں چیلنج کرتی ہے۔ جی، کہ ہم ان ذہنی سانچوں کو توڑیں، دنیا کو زیادہ گہرائی سے، ہمدردی سے اور حقیقی تفہیم کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن شاید آج کی دنیا میں یہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو برائے کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔
پاکستان سے باہر رہنے والے ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پن کیے گئے کامنٹ میں موجود ہیں سپورٹ کی تمام تفصیلات۔ مزید ایسی گہری گفتگو اور تجزیوں کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیں۔